جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خلوص محمد کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر انشاءاللہ عزیز گفتگو رہی ہوئی، ذہن میں تو کچھ اور تھا کہ کیا بول رہا ہے، لیکن کچھ ماحول کافی بدل گیا پروگرام کا، تو ذہن میں کچھ اور آگے کیا بولنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھو، ہم آپ مسلمان ہیں، تو جب بھی کوئی مسئلہ دنیا کا ہو، دین کا ہو، اگر ہم کسی کی بات کو پسند کریں، کسی کی گفتگو کو ہم پسند کریں، کسی کے کوئی الفاظ جو آپ کے کانوں تک پہنچے اور آپ کو پسند آئے، تو اسلام نے ہمیں بے لگام نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہے خوشی کا اہتمام کریں اور خوشی کریں، خوشی کا اظہار کریں، بلکہ اسلام نے وہاں پر یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب کسی کی کوئی بات، کوئی گفتگو، کوئی مشورہ پسند آئے تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ یہ جو تالیاں بجانے نا، یہ بڑا خراب کام ہے۔ یہ تالیاں بجانا تو اگر ہمیں سے بات کریں گے تو شیطانی کام ہے، لیکن خیر کبھی کبھی بے دھیانی میں، کبھی بے عقلی میں، بے علمی میں، کئی نہیں ہوتا ہے، اس کا سلیقہ آدمی کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہم کو یقیناً بہت معاف فرمانے والا ہے، بہت زیادہ، جس کے بارے میں ہم کو پروردگار نے فرمایا ہے۔ تو جب بھی کسی کی کوئی بات پسند آئے، چاہے وہ دینی لحاظ سے تو ہے ہی نہیں، اگر دنیا کی لحاظ سے بھی، قوم کے لحاظ سے ہو، برادری کے لحاظ سے ہو، قبیلے کے لحاظ سے ہو، تو پھر جو اسلام نے آپ سے کہا ہے اس طریقے سے اس کا اہتمام کریں اور اسی طریقے سے خوشی کا اظہار یا اپنا تعاون کو دینا چاہیں تو اسے اللہ سے دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ پروگرام سالہ سال سے الحمدللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے منعقد ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے ابھی ہمارے مہمان خطیب جو غازی آباد سے چل کر ہمارے درمیان تشریف لائے تھے، انہوں نے جو ذکر کیا حاجی حامد علی مرحوم مقبول صاحب کا، واقعی میں جو لکھنؤ میں جو برادری بستی ہے آپ، تو اس اعتبار سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو فضل فرمایا تھا، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، ہمدردی کے لحاظ سے، وہ سب کچھ اپنی قوم میں تقسیم کر کے گئے ہیں۔ کچھ اپنے پاس ایسا نہیں چھوڑا کہ جو اللہ نے دیا ہو اور اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اپنی قوم کی نظر نہ کیا، ہر طریقے سے الحمدللہ کیا ہے۔ اس پروگرام کا جو مقصد ہے، اور جتنے بھی دینی پروگرام ہوتے ہیں ان کے مقاصد سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دین سیکھیں اور دین کا عمل کریں۔ پھر مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم کی ترقی کو ہم کیسے ایک ترقی کے راستے پر گامزن کر سکیں، کس طریقے سے ہم اپنی قوم کی بقا، اپنی قوم کی، اپنی ملت کی حفاظت ہم کر سکیں، اور کس طریقے سے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے راستے پر ہم گامزن ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے حضور حاضر کرنے کے حقدار بن جائیں۔ تو پہلی چیز ہے اسلام، دین اور عقیدہ۔ کہ سب سے پہلے جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا، آپ کا عقیدہ درست ہے، اور پھر آپ جب اپنی برادری کی طرف توجہ کریں گے، مسئلہ چونکہ ایک قبیلے کا آج کے پروگرام پہ حاوی ہے، برادری کے اعتبار سے، تو وہ ذہن میں آیا کہ تھوڑا اسی پر گفتگو کر دی جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ برادری، اب وہ برادری جب آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان، جیسے
جیسے کہ آپ نے کہا اور آپ جانتے اور مانتے ہیں کہ انگریز برادری، تو اب اس میں لوگوں کو شامل کرنے کے دو طریقے ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ خالص آپ برادری کی بنیاد پر لوگوں سے تعلقات رکھیں، چاہے وہ جیسا بھی ہو، وہ آپ کی برادری کا ہے تو آپ کا. ایک تو طریقہ یہ ہوگا وہ جیسا بھی ہے آپ نے اس کو شامل کر کے رکھا کہ وہ ہمارا ہے، چونکہ ہماری برادری سے ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. اور قرآن کریم جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قبیلہ تو ہے، قبیلے کا احترام اور قبیلے کا خیال رکھنا تو ہے، لیکن اپنے قبیلے کے اسی کو ماننا، اسی کو شامل کرنا اور اسی کے لیے کام کرنا ہے جو قبیلے کے ساتھ ساتھ پہلے صاحب ایمان بھی، یعنی مومن ہو. تو ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، سنیت کی بنیاد پر اگر آپ نے اس فاؤنڈیشن کا آپ نے بنیاد رکھی اور اس کا اہتمام کیا کہ دنیا بھر میں، ملک ہندوستان میں، ملک ہندوستان کے مختلف شہروں اور مختلف صوبوں میں اگر ہماری برادری کا کوئی بھی مومن کرتا ہے تو ہم اس کو اپنے رابطے میں لائیں یا ہم اس کے رابطے میں آئیں، اور اس کے لیے جو جہاں سے ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ خدمت کریں. اگر آپ ایمان کی بنیاد پر اپنی برادری کو جوڑ رہے ہیں، اپنی قوم کو جوڑ رہے ہیں، اپنے قبیلے کو جوڑ رہے ہیں تو بہترین قدم ہے، یقیناً کرنا چاہیے. اور اسی کا ہمارا قرآن بھی درس دیتا ہے اور مصطفیٰ کے فرامین بھی ہمیں یہی پیغام عطا فرماتے ہیں اور یہی درس دیتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کسی کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے، آپ کے جتنے ممبر ہیں، جتنے برادری والے ہیں کہ نہیں جی کیسا بھی ہو، دیوبندی بھی ہے تب بھی ہمارا ہے جو کہ انگریز ہے، وہابی ہے تب بھی ہمارا ہے انگریز ہے، اسی طریقے سے جو ہے مطلب کوئی رافضی ہو گیا معذرت تو وہ بھی ہمارا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے انگریز ہے بعد میں رافضی ہوا، بعد میں وہابی بنا، بعد میں دیوبندی بنا، بعد میں غیر مقلد اہل حدیث بنا، تبلیغی جماعت والا بنا، یہ بنا. تو پھر نہ اس لیے آپ کے اللہ کو ضرورت ہے اور نہ آپ کے رسول کو ضرورت ہے اور نہ آپ کے اسلام کو. یہ اتحاد نہیں ہے، اتحاد ایمان کی بنیاد پر. آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد اگر فرمایا ہے تو ایمان کی بنیاد پر فرمایا ہے. جب مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ اور مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے گئے مدینہ شریف تو آپ دیکھیں کہ وہاں جو مدد کرنے والے تھے، جو انصار تھے، جن تمام مدینے والوں کا اتحاد اور بھائی چارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تو اس نے محبت کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر قائم فرمایا. جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہجرت فرمانے سے پہلے جو مدینے کے اصل باشندے تھے ان میں مومن بھی ہیں اور ان میں کفار بھی ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں وہاں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتفاق تھا، جو اتحاد تھا اور جو قومیت اور جو قبیلے کی بات ہے وہ صرف ایمان کی بنیاد پر وہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. اور 1400 سالہ اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہی ملے گا کہ اسلام نے سب سے پہلے ایمان کو فوقیت عطا فرمائی. ایمان ہے تو آپ کا ہے. اور یقیناً آپ ایک بات اور سنتے چلو تو یہ بات اور واضح ہو جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قبیلہ اور ہماری برادری کا ہے تو ہم مدد کریں. ایک چیز تو یہ ہے کہ پہلے اپنی قوم اور اپنی برادری کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں، پھر جو بچے گا ہم دوسروں کی خدمت کریں گے. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا. یہ غلط نہیں ہے تو ٹھیک، لیکن اسلام کیا کہتا ہے وہ بتانا چاہنا چاہتا ہوں. اسلام کہتا ہے کہ مومن ایمان کی بنیاد پر، ہندوستانی نہیں اگر امریکہ میں کوئی رہتا ہے، روئے زمین پر جہاں بھی کوئی مومن بستا ہے اور وہ کسی بھی قبیلے، کسی بھی برادری، کسی بھی خاندان کا ہو، وہ آپ کا بھائی ہے. وہ کیا ہے بول کے بتاؤ، وہ کیا ہے ایمان کی بنیاد پر؟ کسی بھی برادری اور کسی قبیلے سے ہو. اس لیے کہ آج یہ بیماری جو ہے نا صلح کلیت والی اور یہ سب کے ساتھ، ارے ہمارا کیسے چھوڑ دیں، لیکن وہی جس کے لیے روتا ہے ہمارا، اگر ذرا سا پیسہ مار لیتا تو لاٹھی ڈنڈے چلا تو غلط رہا کرتا. اگر کاروبار میں دھوکہ دیتے تو بات نہیں کرتا. اگر کہیں ماں باپ کی شان میں گستاخی کر دی، بیوی کو برا کہہ دیا، بچوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو سگا بھائی ہے، سگے بھائی کے گھر کھانا نہیں کھا رہا. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ سب کی نظر میں کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ایسا ضرور ہوگا جو سگا اپنے سگے کو چھوڑے گا.
اب اس سے پوچھو کہ جس سگے کو چھوڑا ہوا ہے کیا وہ مومن نہیں ہے؟ وہ کہے گا کہ مومن ہے. آپ پوچھیں گے سنی نہیں ہے؟ وہ کہے گا سنی بھی ہے. کیا وہ اولیاء اللہ کا ماننے والا سے عقیدہ مسلمان نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ ہاں وہ صحیح ہے، سنی سچا پکا مومن مسلمان ہے، لیکن میرا پاسر پیسہ مار کر بیٹھا ہے، اس لیے میں بات نہیں کرتا. لیکن ایک وہابی، ایک بدمذہب، ایک دیوبندی، ایک سلفی، ایک بدمذہب جو کسی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے، کسی کے بھی ذبیحہ کھا لیتا ہے، کسی کے بھی ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کسی کے بھی ساتھ رشتہ داری کر لیتا ہے، تو وہاں آپ کہتے ہیں میری برادری کا ہے، میری کیا کہتے ہیں برادری کا، میرا رشتہ ہے. تو اپنا سگا رشتہ جو ایمان والا سگا بھائی ہے آپ نے اس کو چھوڑ دیا صرف اپنی دماغی خرافات کی بنیاد پر. ذرا سی بات کی آپ نے چھوڑ دی. شادی میں شریک نہیں ہوتے، موت میں شریک نہیں ہوتے، بلانے آتا ہے تو معاف نہیں کرتے. اگر معافی مانگنے آتا تو کہتے میرا دل تجھ سے بھر گیا، میرا دل معاف کرنے ہی نہیں کرتا، مجھے میں نہیں معاف کر سکتا، تو نے میرا اتنا دل دکھایا. تو میرے بھائیوں پھر وہ برادری میں جو بدمذہب ہے، بدین ہے، جو گمراہ ہوتے ہیں آپ کی اپنی اور ہماری برادریوں میں، آخر اس کو کیسے گلے لگاتے ہیں برادری کی بنیاد پر، کیسے گلے لگاتے ہیں رشتہ داری کی بنیاد پر، جب آپ کا دل اپنے سگے مومن کے لیے، اپنے سگے خون کے لیے کشادہ نہیں ہو سکتا تو ایک بدمذہب کے لیے کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتی. آپ نے جو آج بات کی ہے برادری کی، اگر یہ واقعی میں ایمان کی بنیاد پر آپ چلانا چاہتے ہیں، سنیت کی بنیاد پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو یقیناً آپ بڑھائیں. بہت اچھا قدم ہے یہ. اور اپنا مومن بھائی آپ کی برادری کا جہاں بھی بستا ہو، آپ سے جو ہو سکے آپ اس کے لیے کریں. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے اوپر احسان ہے کہ آپ اپنے ہی قوم، اپنے ہی قبیلے اور اپنے مومن بھائی کے لیے کچھ کر سکیں اور اس کی کسی موقع پر مدد کر سکیں. یہ بہت بڑا احسان ہے تمہارے کا. اور جو احسان جو کام آتا ہے، اگر آپ کسی کے کام آئے تو احسان نہ جتاؤ کہ میں نے کام کیا تو کام ہو گیا، بلکہ آپ رب کی بارگاہ میں شکر کرو کہ رب نے اس لائق بنایا کہ آپ کسی کی مدد کر سکے، کسی کی خدمت کر سکے. یہ اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے. اس کے اوپر آپ نے احسان نہیں کیا جس کی مدد کی ہے، اس کے اوپر کوئی احسان نہیں. اللہ نے اس کا حصہ آپ کے رزق میں عطا کیا تھا، وہ آپ نے اس کو پہنچا دیا. تو آپ رب کا شکر اس بات پر کرو کہ مولا تو نے میرے فلاں بھائی کا کام میرے ذریعے سے، میرے وسیلے، میرے توسل سے کرا دیا. مولا تو نے اتنا اس لائق مجھے بنایا کہ تیرا فضل، یہ تیرا احسان اور یہ تیری نعمتوں کی بارش میرے اوپر. لیکن آج ہم جب احسان کرتے، کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو جتانے کو دیر نہیں کرتے. جب وہ گزرتا تو ہم کہتے ہیں دیکھو یہ فلاں جا رہا ہے، اس کا گھر بنوا دیا ہم نے، آج یہ رہ رہا ہے وجہ سے. ہم نے اس کی بیٹی کی شادی کر دی تھی، ہم نے اس کی بیٹی کے فلاں کام میں مدد کر دی تھی. تو آپ ایک طرف ہم احسان بھی کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس احسان کو جتانے کا بھی ہم کام کرتے ہیں. جبکہ حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی پہ احسان کرو تو شکر کرو رب کا، اور اس کو جتلاؤ نہیں، اس لیے کہ احسان جتلانے کے بعد نیکی کو ختم کر دیتے ہیں. اس کا جو بدلہ ہے وہ ختم ہو گیا، اس کا جو بدلہ ہے وہ ختم ہو گیا. اب قوم کی ترقی کی بات ہمارے دو حضرات نے کی ہے، برادری والوں نے کی ہے آپ کی، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ قوم کی ترقی کی بات ذرا سی ہے بھی آپ کو بتا دوں. قوم کی ترقی کس بنیاد پر آپ کرنا چاہتے ہیں؟ مالی اعتبار سے کہ بھئی کسی کی بیٹی غریب ہے تو اس کی شادی کرا دی جائے، کسی کا گھر نہیں ہے تو گھر بنا دیا جائے اگر اسلام نہیں ہے. کوئی پڑھائی کے قابل تو ہے لیکن مالی اعتبار سے بہت کم دست ہے، پڑھائی کی فیس ادا نہیں کر سکتا، اس کی فیس ادا کر دی جائے. اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں، کوئی علاج کے قابل نہیں اس کا علاج کر دیا جائے، اس کی خدمت کر دی جائے. تو اب ذرا مجھے بتاؤ، آپ نے جس بیٹی کی خدمت کی، جہیز کے ذریعے، مال کے ذریعے، کھانے کے ذریعے، ضیافت کے ذریعے، زیورات کے ذریعے، جو بھی کیا آپ نے، اس سے پہلے میری ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس سے پہلے جس غریب کی اور جس قوم کی، جس برادری کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، اس برادری کی بیٹی تک آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، مجھے پہنچانا پڑے گا کہ بیٹی ہم تیری شادی تو کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یعنی خدمت تو کریں گے جو ہم سے ہو سکے گا، لیکن اس سے پہلے تم نکاح کے اور طلاق کے مسائل کو سیکھ لے، اور شوہر کے جو حقوق ہیں وہ سیکھ لے پہلے قرآن حدیث کو. کیا بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے تو شادی کر دی، چند دن کے بعد لڑائی جھگڑا ہوا، طلاق ہو گئے. آپ نے تو شادی کر دی، مدد کر دی لاکھ 2 لاکھ روپے سے، اور اس کے بعد کیا وہ اپنے گھر بیٹھی ہے، وہ اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے. باقی آپ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی غریب کی مدد کرنے سے پہلے
جب آپ جس مد میں مدد کرنا چاہتے ہیں پہلے اس مد اس گاؤں کے لائق اس کو بنانے کی کوشش کریں. ایک بیٹا ہے آپ کی برادری کا, اگر آپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ ہی میں سے اگر کسی کا بیٹا ہے جس کی شادی آپ کو کرنا ہے, تو شادی کرنے سے پہلے اس کو آپ بولیے کہ بیٹا سارا خرچ تو میں کر رہا ہوں, باپ کا زیور باپ نے بنا دیا, ساری چیزیں باپ نے کر دی, کھانے کے نظام باپ نے کر دیا, تیرا کام صرف اتنا ہے کہ تو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے جو کرنا چاہتا ہے کر, اور باقی تیری بس دولہا بن کے جانا ہے اور دلہن کو لے کے آ جانا ہے. یہی تو ہم کام ہوتے ہیں. اگر ماں باپ ہیں اور وہ اصلاح ہے, لیکن اس بیٹے کو شادی کرنے سے پہلے اپنے بیٹے پر لاکھوں روپیہ خرچ کرنے سے پہلے, شادی کے نام پر نکاح کے نام پر خرچ کرنے سے پہلے اس کو کسی عالم کے پاس لے جاؤ 1 مہینے کے لیے, کسی عالم کو اپنے گھر لگا لو, کسی امام کو لگا لو جو نکاح کے مسائل جانتا ہو, جو طلاق کے مسائل جانتا ہو, اور کہو کہ شادی تو ہو رہی ہے لیکن پہلے نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھیں. نکاح کی ذمہ داریاں کیا ہے, بیوی کے حق کیا ہے, کہ بیوی تو لے آئے گا. اس لیے کہ آج کل عموماً یہی ہوتا ہے مسلمانوں میں کہ ماں باپ ہی شادیوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں بیٹے کو, اور بیٹیوں کو تو عموماً ہوتے ہی ہے, لیکن بیٹوں کا بھی مسئلہ یہ ہے. اللہ ماشاء اللہ اگر 100 میں سے ہو سکتا ہے 10-15 بیٹے ایسے ہو جو اپنا کچھ کیا ہو سکتا ہے, نہیں ایسے بھی نہیں ہے, نہیں ہے, اتنے بھی نہیں ہے, عموماً ماں باپ ہی کرتے ہیں. اب وہ 4 لاکھ میں 5 لاکھ میں 10 لاکھ, لیکن کم سے کم جب فری فنڈ میں دلہن دے رہے ہیں آپ اس کو, اس نے کچھ کمایا بھی نہیں, 5 لاکھ روپے آپ خرچ کر رہے ہیں اس بیٹے پر, تو کتنا تو کر سکتے ہو کہ بھائی اتنا خرچ کر رہے ہیں تو طلاق کے, نکاح کے اور بیوی کے حق کے مسائل ذرا سیکھ لیں, تاکہ جو میں اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں یہ ضائع نہ ہو جائے میری بیوقوفی اور جہالت کی وجہ سے. اس لیے کہ آپ بڑے ارمانوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں, بہو لے کر آتے ہیں کہ بہو خدمت کرے گی, بیٹے کو کچھ بھی نہیں سکھاتے کہ بیٹے کا بیوی کا حق کیا ہے, بیوی کو کیسے رکھنا ہے, کسی بیوی کو کس طریقے سے پالنا ہے, اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, اس سے بات کیسے کرنا ہے. آپ مجھے بتاؤ کس مسلمان گھر میں یہ سکھائی جاتی ہے؟ نمک کم ہو گیا تو طلاق ہو گئے. اتنے سال 15 سال کا عرصہ لگ بھگ لکھنؤ میں ہو گیا, اور مجھے لگتا ہے کہ 1,500-2,000 سے زیادہ طلاقوں کے مسائل تو صرف میں نے دیکھے جو میرے پاس لکھنؤ میں. سمجھ گئے؟ اور وجہ کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا ہوا حضرت, وہ اس سے 3 بار ہوئی. لڑکی کے ماں باپ والے آ رہے تھے تو دیر سے پہنچی اس لیے طلاق دے دی. کوئی کام کہا تھا شوہر نے اور نہیں کیا, وہ وقت نے طلاق دے دی. آپ اس بیٹے کو بتاؤ تو جس پر خرچ کر, اگر قوم کا, ملت کا, اپنی برادری کا, اپنے اسلام کا درد ہے تو یہ سب تو کرو, لیکن پہلے اس کو اس لائق بنا دو کہ اگر شادی اس کی کرنی ہے تو بیوی کو سنبھال سکے اور اس کا حق ادا کر سکے. لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آپ بہو لے کر آتے ہیں تو چند دنوں کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, نہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور اب تو اکثر معاملہ یہ ہو گیا کورٹ کچہری میں معاملات چل رہے ہیں, جبکہ اسلام ہمارا یہ کہتا ہے, ہمارے فقہ, ہمارا اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ دنیاوی کورٹ کچہری میں نہ جائیں جہاں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. تاریخوں پہ تاریخ آپ لیتے ہیں, لاکھوں روپیہ دونوں طرف سے, لڑکی والوں کی طرف سے, لڑکے والوں کی طرف سے خرچ ہوتا ہے, اور آپ چکر لگاتے رہتے ہو, اور صرف اس انا میں اپنی زندگی ہے اور اپنے بیٹے اپنی بیٹیوں میں کسی دوسری کی بیٹی کی زندگی کا کمال کرتے ہیں کہ نہیں اس سے تو کورٹ میں بہت لمبا گھسیٹنا ہے, اور آپ گھسیٹتے بھی ہو اور گھسیٹے بھی جاتے ہیں. کتنے واقعات ایسے, لاکھوں روپیہ خرچ کیا, محنت اور مشقت کی خون پسینے کی کمائی, آپ ان کورٹ کچہریوں میں جہاں انصاف نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی وہاں آپ خرچ کر رہے ہوتے ہو, اور ان وکیلوں کو ان ججوں کے قدموں میں ڈال دیا. اسلام نے اس لیے تو اسلامی قانون شریعت کا قانون نے بتا کیا ہے کہ اگر یہ سب مسائل ہو تو تم گھر میں بیٹھ کر اپنے بڑوں کو بیٹھا کر, علماء کرام کو بیٹھا کر ان مسئلوں کا حل کرو جو فری فنڈ میں حل ہو جاتے ہیں. کبھی کسی آدمی کو دیا اپنی اتنی فیس جتنی وکیل کو دی, بولو نا کوئی مسئلہ حل کیا ہو. سینکڑوں جگہ تو میں گیا ہوں, کتنی جگہ تو ہم اور تاج بھائی گئے ہوئے, کتنی جگہ تو آپ میں سے اور کتنے لوگ گئے ہوئے, کتنے مسائل حل کرنے کے لیے. کبھی آپ نے کہا کہ مولانا جتنی فیس وکیل کو دے لیجیے, آپ لے کے آپ نے مسئلہ کر. تو مسئلہ تو اگر مولانا فری کا بھی کرے تب بھی قبول نہیں ہے, لیکن وہاں آپ کو جانا ہے جہاں آپ کی گاڑی کمائی خرچ ہو رہی ہے, جہاں ذلیل بھی کیا جا رہا ہو آپ کو, جہاں آپ کو رسوا بھی کیا جا رہا ہو, اور جہاں آپ کے قوم, آپ کے قبیلے کی بدنامی بھی ہو رہی, وہ حالات میرے اسلام بھائی اسلام نے چیز کی کام کی.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں حسنہ کے تعلق سے میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ پاک نے جو ہمیں ارشاد فرمایا کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق ہے، جو آپ کا اسوہ ہے، آپ اس کو اپنانا، یقیناً کہ کامیاب زندگی آپ گزار سکتے ہیں۔ لیکن اس طرف نہیں جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی شادی ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا ہے، اور آپ کی پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی جو عمر شریف کیا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی آپ کی، دوسری شادی یہ آپ نے کسی کنواری عورت سے، کسی کنواری لڑکی سے نہیں فرمائی، بلکہ ایک بیوہ سے فرمایا پہلی شادی۔ پھر کس انداز میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیثیں آپ دیکھیں گے کتابوں میں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ حدیثیں آپ پڑھیں تو وہ کتابوں میں ملیں گے آپ کو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ جن کی باری ہوتی ان کے ساتھ ان کے گھروں کا کام بھی کراتے ہیں۔ اور آپ سے کہا کہ بیوی کہتے کہ پانی لا دیجیے تو آپ کہیں گے ارے یہ تو سب بچڑ کے بیٹھے، کبھی پلایا بیوی کو گلاس پانی، بلکہ رات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو جب آپ کے ازواج جن کی باری ہوتی، جن کے حجر شریف میں آپ ہوتے، اور اس وقت اگر آپ کو رات میں کوئی حاجت پیش آتی، پانی کی ضرورت یا کوئی اور ضرورت ہوتی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھتے اور اپنی بیوی کو نہ اٹھاتے اور وہ کام خود ہی فرما لیا کرتے۔ کتنے واقعات اس طریقے کے احادیث کی سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے کہ بچوں کی پرورش ہم کیسے کریں، بچے ہمارے گھر میں پیدا ہو رہے تو ان بچوں کو کیسے پالیں، ہمیں یہ بھی سلیقہ نہیں۔ اور آج ہم نہیں پال رہے بچے، آج آپ کے ہمارے بچے کو گوگل پال رہا ہے، سوشل میڈیا پال رہا ہے۔ جہاں ماں ذرا سی پریشان ہوئی، 7 مہینے کا بچہ ہے، ٹی وی اس کے سامنے آن کرو، 10 مہینے کا بچہ ہے، آپ نے موبائل بچے کے سامنے رکھ دیا، موبائل بچے کو کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ رنگ کلر سے نظر آتے ہیں، اب وہ ملٹی کلر کے بچے کو نظر آ رہے ہیں، اس میں اس کو دیکھا جا ہوا ہے، اور وہاں اپنے آرام سے سکون سے کوئی کام کر رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور نہیں کر رہی ہے تب بھی۔ آج ہمارے بچوں کو ہم نہیں پال رہے، ماں باپ نہیں پال رہے۔ آج عالم دین کے پاس آتے، امام صاحب کے پاس آتے، مولانا ذاکر صاحب کے پاس آتے، حضرت آپ ذرا کوئی تعویذ بناتے اور آپ سب کا مذاق ہو جائے، ارے پال کے تو اس کو لانا۔ آج سوشل میڈیا ہماری اولاد کو کام رہا ہے، پھر کہتے وہ بگڑ گئی، اس اولاد میں اپنی عادات آ گئی، کہاں سے نہیں آئے گی؟ ہم نے اس کی پرورش ہی نہ کی۔ پیارے اسلام بھائیوں، بہت اس بات کی ہے، تنظیمیں تحریکیں بنتی رہتی ہیں، آپ نے کیا بہت اچھا کیا، لیکن قوم کے لیے سب سے بہترین، سب سے جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت ہو تو وہاں سے ہمیں کیسے پیدائش کا وقت نہیں، بلکہ احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے، بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ حاملہ ہو جائے، بچہ پیٹ میں آ جائے، حمل سے ہو جائے بیوی آپ کی، تو اس کے لیے پہلا پیغام شریعت کا یہ ہے کہ اب جب بچہ پیٹ میں آ گیا تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے؟ ارے بولیے نا، بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے، نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، درود پاک پڑھے اور استغفار کرے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب بچہ آپ کے یہاں پیدا ہوگا تو وہ نیک بن کر پیدا ہوگا۔ جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت، جتنا زیادہ نعت و منقبت، اللہ اس کے رسول کا ذکر اور اس کے رسول کا نام، اتنا ہی زیادہ بچے کے اندر وہ تمام کی تمام نیکیاں وہ لے کر پیدا ہوگا، اور اس کی زندہ مثال وہ بیگانے پیر ہے جن کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں۔ سرکار سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب استاد کے سامنے بیٹھایا گیا اور کہا بیٹے پڑھو، آپ نے اعوذ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، اس کے بعد حمد شریف پڑھا، 15 پارے، بعض روایات میں 18-17 پاروں کا بھی ہے، 15 پارے تو تمام ہی کہتے ہیں، 15 پارے کے حافظ آپ بن کر پیدا ہوئے۔ آپ سے پوچھا شہزادے ابھی تو چند سال کے ہوئے ہیں، اتنی چھوٹی سی عمر میں آدھا قرآن کہاں سے یاد کر لیا؟ تو کہا کہ جب ماں کے شکم میں تھا تو میری ماں 15 پاروں کی حافظہ ہے، اور وہ کھانا بنا رہی ہے تب قرآن پڑھ رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے تب قرآن پڑھ رہی ہے، میری والدہ ماجدہ گھر کے کاموں میں مصروف ہے لیکن زبان پر قرآن ہے، اور 9 مہینے میں جو ماں کے پیٹ میں میں نے گزارے
रही है अपनी वालिदा से इतना कुरान सुना के वो सुन के मुझे याद। अगर आज भी यकीनन हमारी माएँ, हमारे घर की बीटियां, हमारे बच्चों की, अगर आज भी ये माएँ हमारे कौम की कुरान पढ़ेंगी तो अगर वो ज़बानी तो याद ना कर सके लेकिन कुरान की मोहब्बत लेकर जरूर। तो एक तो ये कि हम कैसे अपनी औलाद जब औरत अमल से हो जाए घर में तो फिर उसको ज्यादा नहीं काम करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इसका उल्टा चल रहा है। उल्टा ये चल रहा है कि आजकल डॉक्टर कहते थे मैं बिल्कुल आराम कराया, अब वो आराम के नाम पर सारा काम खत्म करता, कोई हड्डियां रोटी भी नहीं करनी है, कोई झाड़ू पोछा भी नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सब कहानी खत्म पे डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है, बाकी अपने सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ बाकी घर के काम नहीं हो सकते। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि सिर्फ बैठे बैठे रहने से सेहत मुतासिर होती है, चलते रहने से, काम करते रहने से सेहत तंदुरुस्ती बनी रहती है और बच्चे पर भी आपके चलने फिरने का अच्छा असर पड़ता है। कुरान की मोहब्बत करना, नमाज तो पढ़ना ही चाहिए और इसी तरीके से दीगर जिक्र और अज़कार हैं वो हमें करने चाहिए और बाप को भी ये चाहिए, वो ये ना समझे कि सिर्फ माँ करेगी तभी नहीं पढ़ेगा कि माँ कुरान पढ़ रही है तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, इसलिए कि मामला दोनों तरफ से है। बाप का भी असर आना है तो बाप को भी चाहिए कि उसी वक्त से वो नेकियां करने की कोशिश करे जैसे कि उसका नुक्ता उसकी बीवी के शिकम में है, उस वक्त से वो बाप भी नेकी की कोशिश करे। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला सलाम नेक जिंदगी और नेक अखलाक अता फरमाएगा, अच्छे अखलाक अता फरमाएगा। इसी तरीके से जब वो औलाद अपने घर में आके भी पैदा हो गए तो फिर हदीस करीम में क्या है कि साथ में उसका अकीका बेटा लड़का है तो अपना और बेटा जो भी हो तो नाम वगैरह अच्छे नाम जो बामाना सूरत नाम वाले हो, जो अच्छे माना वाले नाम हो, इसलिए कि हदीस पाक में कि कल क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे नाम और तुम्हारे माँ बाप के नाम से पुकारा जाएगा। तो अब यहाँ किसी का नाम जो वो गुड्डू है, किसी का लड्डू है, किसी का कुछ है, तो अब नाम भी बड़े अच्छे चल रहे हैं। और फिर अब एक चीज और मसला है, आप कहाँ तक सुधारेंगे हमें, मुझे तो हैरत होती है। अब वो नाम घर में बच्चा पैदा हो गया तो अब वो गूगल से नाम ढूंढते हैं जो बिल्कुल मॉडर्न नाम जिसका कोई मानी नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक जगह में गया तो पता चला कि वो बेटा है और बेटे का नाम है अलम अपना अलहम में है ना कुछ और है अलहम। इसी तरीके से अमर अजीब और गरीब नाम। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जब औलाद अल्लाह फरमाए तो उस औलाद का खूबसूरत नाम रखो, इसलिए कि ये माँ बाप की तरफ से सबसे पहला और सबसे खूबसूरत तोहफा होता है औलाद के लिए माँ बाप, जो हमेशा उसके साथ रहेगा और क़यामत के दिन उसी नाम से उसको पुकारा जाएगा। तो उस नाम का माना भी अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से फिर आगे की परवरिश के साथ 2 साल आगे बच्चे का, फिर उसके बाद 8 क्लास 10 साल, और वो नमाज़ें, वो रोज़े, वो तमाम चीज़ें आप उसको सिखाएं। हदीस पाक में कि अल्लाह आपको औलाद अता करे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाओ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाओ उस औलाद को, और अहले बैत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल आपके अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और कुरान मजीद पढ़ना सिखाओ। तो ये तीसरी जो चीज़ है ना, कुरान मजीद पढ़ना, इस पर तो किसी हद तक कुछ मुसलमानों का एक तबका है जो कायम है और वो किसी हद तक अपनी औलाद को कुरान मजीद ना करा चंद पारे या पूरा किसी तरीके से पढ़ा लेते हैं। लेकिन जो पहली जो 2 चीज़ें हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की मोहब्बत, ये चीज़ों से हमारी औलाद को वो हमारे घर, तो ये 3 चीज़ें सिखाने और तुम्हें क्या औलाद अता करे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सिखाओ और इसी तरीके से अहले बैत के अख़लाक़ की मोहब्बत सिखाओ और फिर उसके बाद कुरान मजीद सिखाओ। तो कुरान मजीद तो हमने सिखा दिया, नबी की मोहब्बत ना सिखाई, अल्लाह की मोहब्बत नहीं सिखाई। इसी तरीके से हमने अहले बैत की मोहब्बत नहीं सिखाई। तो अब जब अहले बैत की मोहब्बत नहीं सिखाई तो अब अहले सुन्नत के दरमियान में राफ़ज़ी वाले अक़ीदे देखने को मिलते हैं, राफ़ज़ी वाले अक़ाइद देखने को मिलते हैं, जो शियों के अक़ीदे सही तरीके से नहीं सिखाए ना अहले बैत की मोहब्बत। ये अहले बैत की मोहब्बत का मतलब क्या है, उनको मानने का मतलब क्या है, अहले सुन्नत के नजदीक क्या है कुरान और सुन्नत में अहले बैत की मोहब्बत। जब वो नहीं सिखाई तो बहुत से लोग राफ़ज़ियों के शियों से मुतासिर हो जाते हैं, कहते नहीं तो वो भी तो अहले बैत से मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन वो देखो तो वो मोहब्बत कैसे कर रहे हैं,
इसी तरीके से आपने कुरान तो पढ़ा दिया औलाद को, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपने नहीं सिखाई। तो कुरान तो पढ़ा आपकी औलाद ने, दीनियात तो पढ़ लिया आपकी औलाद ने, उर्दू पढ़ना तो सीख लिया आपकी औलाद ने, लेकिन फिर वो आपकी औलाद बदमज़हब होने से नहीं बच पाती। कभी आपकी औलाद वहाबी बंदी होने तो आ रही है बदमज़हबों की जमात में, कभी देवबंदी, कभी गैर मुअल्लिफ, कभी कादियानी और कभी तबलीगी जमात कभी। अगर वही मोहब्बत मुस्तफा जो कुरान ने सिखाई है वो हम अपने औलाद को सिखा देते, तो ये तीन चीजें ऐसी हैं, अल्लाह से रसूल की मोहब्बत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, कुरान करीम का पढ़ना, अगर ये तीन चीज सही माने में अपनी औलाद को सिखा दे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपकी औलाद में किसी बदमज़हब को पैदा नहीं फरमाएगा, और कोई भी औलाद बदमज़हब इंशाअल्लाह वैसे नहीं, क्योंकि ये तीन ही चीजें हैं जो इंसान को गुमराहियत की तरफ लेकर जाए। या तो मोहब्बत खुदा और मोहब्बत रसूल ने तो जा रहा है वो गुमराहियत की तरफ, अहले बैत की मोहब्बत में गुलू किया, ये इनकार किया, तब गुमराहियत की तरफ जा रहा है। या फिर कुरान मजीद को उसने समझने की कोशिश की। रफ़ीक़ान गिरामी, साल से वाक़े दरमियान में आप हमारे साथ हैं, और यही हम कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे हैं हमारे मुसलमान ईमान वाले भाई जो आज हमारे दरमियान नहीं है, पिछले प्रोग्राम में थे, कुछ वो थे जो उससे पिछले प्रोग्राम में थे, हमारे साथ आज नहीं है। अल्लाह ताला तमाम की मग़फ़िरत फरमाए, उन तमाम की कोशिश फरमाए, और जो मिशन हमारे उन मरहुमीन ने दिया है, जो जोड़ा है हमें, अल्लाह ताला हम सबको एक साथ जोड़ कर रखे, और जो हमारे नियाज़ भाई और जमात तंजीम तहरीर और जितने भी आपकी बिरादरी के लोग हैं, अल्लाह ताला सिर्फ ईमान की बुनियाद पर आप अपने आप को किसी से भी जज गुमराहियत की बुनियाद पर ना जाए, सिर्फ ये नहीं कि भाई वो बिरादरी है तो करना है, बल्कि ईमान की बुनियाद पर, सुन्नत की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर आप वोट करें बिरादरी का तो वाक़ई हो सकता है। जब वो बदमज़हब हो गया तो ना आपका है, आपका क्या, जब वो अल्लाह और उसके रसूल का नहीं तो फिर आपका। बात समझ आई कि नहीं? वो अल्लाह का भी नहीं है, रसूल का भी नहीं। अल्लाह ने कहा है मेरा नहीं, रसूल ने फरमा दिया मेरा नहीं, तो फिर आप कहाँ से आते बीच में कि हाँ वो मेरा है और मेरी बिरादरी है? समझिए बात। इसलिए ईमान की बुनियाद पर रखें। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए एक सिलसिला हम और इंशाअल्लाह शुरू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का 2-4 मिनट हो गए हैं। इस प्रोग्राम की खासियत ये भी है कि हम इस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ साल भर वो चीजें चलती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो चीजें चल रही हैं। अब इस साथ जो हमारे जो मुतब्बीन हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, इन तमाम की कोशिश ये थी बहुत कई महीनों से कि हज़रत जो है वो सोशल मीडिया का जो ज़माना है और सब कुछ है सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े उलमा है, खुतबा है, मसाइल सब कुछ है, लेकिन मसला ये है कि भाई हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं, तो जो एक आपका एक अपना अंदाज है, एक अपना जो तरीका है आपका, आप उस तरीके से सोशल मीडिया पर ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर, इसी तरीके से इंस्टाग्राम पर, इसी तरीके से टेलीग्राम और ट्विटर वगैरह और फेसबुक वगैरह, ये सब एक चैनल हमने ऑफिशियल आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ओपनिंग कर दी है हमने अल मारूफ फाउंडेशन के नाम से। सिर्फ सोशल मीडिया का नाम नहीं, अल मारूफ फाउंडेशन, लेकिन ये सारे काम इसके लिए है वो अल इंडिया जरी फाउंडेशन की ज़रिए इमाम इंशाअल्लाह रज़ी हो गया है, तो आप इसको संभाल के रखें। अब चैनल बहुत है, आप कहेंगे मौलाना ये क्या नया काम आपने कर लिया और ये कौन सी कोई बड़ी बात है, ये तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो बिखरे हुए मसाइल, पूरे बिखरे हुए मसाइल हम उसमें तरतीबवार अपनी इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालना चाहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि घर में जब आपके घर में आपकी सोचा हामिला होगी तो क्या किन मसाइलों का शरई तौर पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में किन मसाइल का ख्याल रखना जरूरी है, वो आपको इंशाअल्लाह इसमें सुनने को मिल जाएगी। इसी तरीके से जब बच्चा पैदा हो गया तो अकीदे के सारे मसाइल, खतना के सारे मसाइल, इसी तरीके से नाम रखने के सारे मसाइल, जब आपको बच्चा और बड़ा दूध पिलाने के मसाइल, और उसी में 2 साल से ज़ायद अगर दूध पिलाना है तो उसके मसाइल, वो सारे मसाइल इंशाअल्लाह इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से फिर नमाज, 7 साल का बच्चा हो गया, आपको तो नमाज के मुताबिक जो मसाइल है वो एक तरतीबवार, यानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे तरतीब सीरियल वाइज आपको हर मसला इंशाअल्लाह इस आपको अल मारूफ फाउंडेशन जो ये यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है और सारी जो भी सोशल मीडिया साइट हैं उन सब पे आपको मिल जाएगा। फिर आपको बेटे की शादी करना है तो आपको कौन कौन से मसाइल अपने बेटे को सिखाने चाहिए, कौन से मसाइल अपनी बेटी को सिखाने चाहिए, निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, खुला के मसाइल, तलाक कैसे देना है, कैसे नहीं देना है, जायज़ तरीके क्या
क्या है, नाजायज और हराम तरीके क्या है, कब जायज़ है कब नाजायज़ है, ये सारी चीज़ें और फिर इसी तरीके से आगे के मसाइल, जिंदों के मसाइल, मुल्कों के मसाइल और फिर जो भी चाहे आप मसाइल, उसमें जो है लाइव प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हो जाएंगे, उसमें आपके सवालात के जवाब भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चीज़ पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेंगी। आप इस टैबलेट को फेंकना नहीं, अगर नहीं पढ़ना हो चैनल में नहीं जाना, किसी और को दे देंगे, इंशाअल्लाह आपके जरिए हो सकता है किसी दूसरे तक कोई पैगाम पहुंचे और आपके जरिए कोई एक मसला भी उसने जान लिया, सुन लिया, तो जो हमें हदीस पाक में बताया वो सिखाया गया है कि अगर कोई एक मसला हम किसी से सीख लेते हैं, हम उस पर अमल करते हैं, तो अमल हमने किया है, हमें तो सवाब मिलेगा अमल करने का, लेकिन फिर उसको भी सवाब मिलेगा जिसने हमें वो सिखाया है। हमने उसको आगे पहुंचा दिया, फिर उसके आगे पहुंचा दिया, तो ये सिलसिला तरतीब वार चलता रहता है और इसको सदका जारिया कहा जाता है। यानी एक ऐसा सदका, एक ऐसी नेकी जो हमारे मरने के बाद भी क़यामत जारी रहेगी। जब तक हम उस मसले पर अमल करते रहेंगे, लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो ये आप हज़रात इसको संभाल के रखें और तमाम जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको इसमें ऐड किए हैं, उन तमाम व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी हैं, उस पर आप सवाल जवाब यकीनन कोई ना कोई आलिम आपसे जुड़ा होगा। आप किसी न किसी आलिम से, किसी मदरसे के मुदर्रिस से और किसी तरीके से आप किसी अपने इमाम से, किसी हाफिज से जुड़े हुए हैं और हर जगह जुड़े हुए हैं और बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जो कि अहले सुन्नत के उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा, अइम्मा से जुड़े हैं, आप जुड़े रहिए। लेकिन हमारा जो एक जुड़ाव है वो एक अलग किस्म का है आपके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह साथ। एक चीज़ तो ये होगी। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमें इस प्रोग्राम में हम कुछ कभी तो हमने ये भी किया कि मसाजिद लखनऊ में आप हज़रात के ज़रिए तामीर होंगे, उन मसाजिद के लिए कुछ एहतमाम और आपसे माली तौर पर इमदाद के लिए कहा गया और आपने मसाजिद का एहतमाम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और कई जगह पर वो मस्जिदें आज अल्लाह अकबर के सदक़े से जो मतलब गूंज रही हैं। इसी तरीके से दूसरे अंदाज में भी आपने मदद की है। आज जो आपसे जिक्र करना है मदद के तौर पर माली एतबार से, वो है दीनी किताबों की कि जब काम हमें करना मुस्तक़िल तो फिर हमें किताबों की जरूरत है। जो दीनी किताबें, फतावे की किताबें हैं, मसाइल की किताबें हैं, उन किताबों की हमें जरूरत है। अब उसमें जो हज़रात भी हिस्सा लेना चाहते हैं, कोई किताब खरीद के हमें देना चाहते हैं, कोई किताब हमें देना चाहते हैं, या आप ही हमसे पूछ रहे हैं कि किस किताब की आपको जरूरत है, हमें बताएं किस मुसन्निफ की किताब की जरूरत है, किस तर्जुमे की जरूरत है, किस असल किताब की जरूरत है, वो किताब हम आपको बता दें और आप हमें अपने हाथों से खरीद कर लाकर वो हमारे हवाले कर दें, ताकि ये जो सिलसिला शुरू होना है, इस सिलसिले को बेहतर अंदाज में जिक्र करने की और सही कुरान सुन्नत की रोशनी में। और इसका एक मकसद और भी है ये सोशल मीडिया पर आने का। तो देखो मसाइल तो सब है कुरान और हदीस में, सोशल मीडिया पर हर चीज़ पर जगह जगह है, आप रोज सुनते हैं, आप सर्च भी करते हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि कोई एक मसला, मिसाल के तौर पर जैसे कि भाई नमाज में हाथ नाक के नीचे बांध ले जाए, सबको मालूम है। कोई भी आपसे पूछेगा, आप कहते हैं कि सुन्नत ये नाक के नीचे हाथ बांधा जाए। आप उलमा से पूछेंगे, उलमा कहते हैं कि नाक के नीचे हाथ बांधा जाए। सोशल मीडिया पर आप ढूंढें तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ नाक के नीचे हाथ बांधा। हमारा मकसद सिर्फ इतना कि ये जो मसाइल है निकले हुए, हमें वो हदीस आपके सामने पेश करनी है कि किस हदीस में और उस हदीस के अल्फाज क्या है, हदीस नंबर, हदीस का हवाला क्या है कि जिसमें हुजूर ने फरमाया है कि नाक के नीचे हाथ बांधना, किस हदीस से साबित है, वो हदीस हमें आप तक पहुंचा देना। बात समझ आई नहीं है? तो असल पैगाम हमारा मकसद ये है कि असल मसाइल की जो कुरान की आयात है, हदीस है, उन असल हवालों को आप तक जो है असल इबादत के साथ के साथ आप तक पहुंचा दिया। ये मकसद है, इस मकसद को ध्यान में रखें। अब मैं आपको सीरत नबी एक किताब आती है, ये 12 जल्दें हैं और इसकी कीमत तकरीबन 7,000 रुपये जो है वो होती है, लेकिन जो है ये 2800 रुपये की आधी कीमत जब आप कर लेंगे तो ये तकरीबन हाफ कीमत में 50% डिस्काउंट में, कहीं 60% डिस्काउंट में भी किताबें बहुत से कुतुब खाने वाले देते हैं। तो मैं असल